یہ ان مریضوں کو، ان بیچارے جو مشکل والے لوگ ہیں، ان کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے یہ بتائیں۔ وہ بدبخت کا یہ چاہتا ہے بچہ کہ لوگوں کا مجھ پر ایمان آ جائے کہ میں بہت پہنچاؤں گا۔ تو ہم عادی ہو چکے ہیں کہ نہیں سرکار کچھ دکھاؤ، سرکار کچھ دکھاؤ۔ آپ مداریاں دیکھتے ہیں، بازاروں میں دیکھتے ہیں نا مداری والے، میلوں میں دیکھتے ہیں نا مداری والے، کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ ٹھہرو بیٹا، بات سناؤ، اب جو میں کروں گا آپ نے بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ آنکھوں میں، ناک میں، کان میں، جہاں چاہوں گا جو کروں گا، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے آپ کا بیٹا ایک چیک کرنا ہے بس، ٹھیک ہے؟ بس آپ میری بات سنیں پہلے، علیحدہ جیسے آپ کہیں گے، الگ الگ، بالکل انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ ابھی بات سنیں، آپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیا میں کہاں سے بات کر رہا تھا؟ شوبدہ۔ اب وہ شوبدہ دکھاتا ہے آپ کو مداری والا، ٹوپی سے کبوتر نکالتا ہے، اتنی سی چیز کھاتا ہے منہ سے، وہ نکالنے شروع کر دیتا ہے، جو بھی ہم دیکھتے تھے بچپن میں۔ اب کیا یہ کیا ہے؟ یہ روحانیت ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ شوبدہ بازی ہے نا۔ شوبدہ کس کو بولتے ہیں؟ دھوکے کو۔ تو وہ بیچارہ غریب آدمی یہ کرتب دکھاتا ہے، چند تک میں پھینکتا ہوں، آپ دیتے ہیں، وہ بیچارہ سمیٹتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یہی کام ہوٹل میں کیا جاتا ہے، کسی بڑے میں، یا کسی بہت بڑی جگہ فنکشن کیا جاتا ہے، وہاں پر ایک آدمی ہیڈ پہنا ہوا، کالا چھڑی ہاتھ میں پکڑی، وہ شوبدہ دکھاتا ہے، دکھاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ میجک مین ہے، ٹھیک؟ اور یہی چیزیں اگر آپ کو میں یا کوئی گدی پہ بیٹھ کے پیر دکھائے گا، وہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے روحانیت آ گئی؟ یہ تو دھوکے بازی ہے۔ تین چیزیں ہیں جس سے لوگوں کا ایمان ضائع کیا جاتا ہے۔ ایک اللہ ہے، ساری کائنات کو بنا دی اس نے کن کہہ کر۔ کبھی کائنات پہ غور کیا؟ کبھی سوکھے ہوئے گھاس پر غور کیا؟ کبھی اپنی انگلی پر غور کیا؟ کبھی اپنی آنکھ پر غور کیا کہ لاکھوں بار دن میں یہ جنبش کرتی ہے، اس کی گریس ہی ختم نہیں ہوتی جو اس نے ڈالی ہوئی ہے جی۔ جو مصنوعی گریس ہے وہ 600-700 کا ڈراپ ہے، وہ روز کا 1 2 3 لگتے ہیں جن کو یہ تکلیف ہے۔ اتنا بڑا رب یہ بدبخت ایک چھوٹا سا شوبدہ دکھاتا ہے آپ کو، اس سے ایمان ہٹ گیا، مجھ پر آ گیا کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ تین چیزیں جس سے لوگوں کا ایمان ضائع کیا جاتا ہے: شوبدے بازی، کیمیا گری اور جادو۔ بہت کم جادوگر ہوتے ہیں، اگر جادوگر ہیں تو وہ انہوں نے روپ دھارا ہوا پیروں کا، جو جیلی پیر بنے ہوئے نا، وہ چوگا شوگا پہن لیا، اصل میں شیاطین جنات کام کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا، اس کے پاس روحانیت ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنوں کے بھی نبی اور رسول ہیں۔ آپ ان کا جن بھی آتے ہیں، کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جن سے کبھی ایک کھجور بھی لی ہو، یا کسی جن سے آپ نے کبھی کسی پیغام رسانی کا کام لیا ہو، ہے نہیں۔ ہم آج جو پتہ چلتا ہے کہ یہ بابے کے پاس جن ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، آپ اس کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، آپ اس کے گھٹنوں کو، اس کو جھکتے ہیں، کوئی اس کی مٹی کو چاٹتا ہے، بدبو اس سے آ رہی ہے، پٹے اس نے رکھے ہوئے ہیں، گندگی اس کے اندر ہے، گند ہے، نہ اس نے نہایا، جوئیں اس کو پڑی ہوئی ہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، یہ کس نے فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ نبی کو اجازت نہیں وضو کے بغیر نماز پڑھ سکے، کہ پڑھ سکتے تھے نبی، وضو فرماتے تھے نا، ہے نا؟
تو یہ بدبخت جو بیٹھا ہوا کسی نالے کے کنڈے پہ یا کسی جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، نہ کبھی نہایا، نہ کبھی اس نے کپڑے چینج کیے، بدبو اس کے پاس سے آ رہی ہے. اگر وہ اپنے قریب اگربتیاں نہ لگائیں، کیوں لگاتے ہیں اگربتیاں؟ اگر ولی اللہ تو اس پہ تو خوشبوئیں آنی چاہیے تھی. وہ اگربتیاں کیوں لگاتا ہے؟ کہ بو نہ آئے. وہ پھر جب وہ گند مکس ہوتی ہے اس کی بدبو اگربتی کے ساتھ، تو اتنا گندا اس کا وہ بنتا ہے مواد کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں نا میرے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے جب یہ سنتا ہوں. سمجھو مسلمہ کذاب جس خبیث نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ کیمیا گر تھا. وہ انڈے کو بوتل میں ڈال دیتا تھا، ثابت کو نکال دو. وہ میں بھی جانتا ہوں. میں ہتھیلی پہ سرسوں جما سکتا ہوں تم سب کے سامنے. مٹی تمہارے سے منگواؤں، پانی لگا کر بیج رکھوں سرسوں کا، مٹھی بند کروں، ایسے جھوٹ موٹ ایسے کر کے پھونک ماروں، تمہارے سامنے فلم بنا کے دیکھ لینا. اللہ نہ کرے مجھے اللہ موقع دے. میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح. اب بتاؤ یہاں ایمان کی کیفیت کیا رہے گی آپ سے؟ کہ یار ساڑھے سامنے مٹی پائی، پانی پایا، بیج پایا، تے مٹھی بند کی، پتہ نہیں کیا پڑھیا مولوی صاحب نے، آپ کے سامنے کومپل نکلے گی. دیکھتے جائیں گے. کدھر گیا آپ کا ایمان؟ بتاؤ. گیا نا ایمان؟ ہے نا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا، جو کسی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا یہ حکم بھی ہے اور آپ نے اس پہ منع بھی فرمایا. جو کسی کاہن کے پاس گیا، اس نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں یار بندہ بڑا پہنچا ہے. میں گیا ہزاراں بندیاں جو میں نے پہچان کے کہنا، میں نے کہنا تیرا نام کیا ہے؟ فلاں ہے نام، تیرے امی کا یہ نام ہے، تو یہ نکال کے آیا، تو اس مقصد سے آیا. بتاؤ اس وقت ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ نا ایمان. یار یہ تو میرے دل کی باتیں بتا رہا ہے، میں نے تو یہ کیا ہے، تو اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ بتاؤ اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہانت ہے. یہ آپ مسلمانوں میں تو، مسلمان تو وہ ہوتا ہی نہیں، جادوگر تو مسلمان نہیں ہوتا. آپ جائیں چائنا کے پاس، چائنا کے اندر جائیں، انڈیا میں جائیں، تھائی لینڈ میں جائیں، ہانگ کانگ میں جائیں، جہاں بدھ مذہب ہے، وہ کچھ جانتے ہیں تمہیں تصور بھی نہیں ہے. وہ بتائے گا فلاں جگہ اتارو اپنی تنبی اور دیکھو تمہارے یہاں کتنے بال ہیں. وہ فلاں نوٹ اپنی جیب سے نکالو، اس کا نمبر دیکھو، میں بتاتا ہوں. یہ ایمان ہے. نبی کو تو وحی آتی ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اس بدبخت کے پاس کیا ہے کہ یہ تمہیں دیکھتے ہوئے سارا کچھ بتا رہا ہے. سمجھو یار اللہ کا واسطہ، اسلام ایسا گندا مذہب نہیں ہے، نعوذ باللہ. اسلام دھوکہ بازی نہیں، یہ نکالتا ہے تمہیں دھوکوں سے، بشرطے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑ پکڑا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہو. آپ نے فرمایا دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت. جو اس کو داڑوں سے پکڑ لے گا، مضبوطی سے پکڑ لے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. آج اگر ایک چیز آپ کے سامنے آتی ہے، آپ فوری طور پہ اس کو نبی پر لے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پاس اگر نالج ہو، اور نالج تو ہمارے پاس کرکٹ کا ہے، فلموں کا ہے، دنیا کی ہر گندی چیز کا نالج ہے. نہیں نالج تو میرے پاس اسلام کا نہیں ہے. اللہ کی قسم کسی عیسائی کے ساتھ ایک بار تم مناظرہ کر لو، نہ تجھے 5 منٹ میں وہ عیسائی بنائے جو مرضی کہنا، وہ عقلی دلیل دے گا تمہیں. کسی غیر مذہب سے آپ بحث کر کے دیکھ لیں، تمہیں اپنے بارے میں کیا پتا ہے؟ بس میرا گھر، میری دکان، میرا دفتر، میری اولاد، یہی ہے نا. تو اسلام کی طرح ہے. اللہ نے تو اپنی مدد شرط لگائی ہے، شرط. میں اللہ تیری مدد تب کروں گا تو پہلے میری مدد کر. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تو میری مدد کر پھر میں تیری مدد کروں گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھو اور سمجھاؤ. آج بے روی انتہا کو ہے. آج دین کی بات ہمیں اس طرح لگتی ہے جیسے کوئی گولا، بمب کا گولا. 2 گھنٹے 4 گھنٹے شادی حالوں میں بیٹھتے ہیں، 15 سے 20 منٹ جہاں آدھا گھنٹہ ہوگا جمعہ کا،
اگر تجھے توفیق ہو گئی پورے 7 دنوں میں صرف یہ 5-10 منٹ یا 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ تیری جان نکلی جا رہی ہے، مولوی صاحب کا ذرا سا درس لمبا ہو گیا نہیں، ایسے کرتا ہے، ایسے اشارے کرتے ہیں، وہ بندہ بولتا ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے۔ یاد رکھنا، بے ایمان یا ایمان کو اپنے آپ کو جانچنا ہے نا، کسوٹی بتا رہا ہوں، جیسے سونے کے سنیارے کے پاس ہوتی ہے نا کسوٹی، جہاں پر اللہ رسول کا ذکر سے تمہیں تنگی ہو، تم سے مجھ سے بڑا بے ایمان دنیا میں کوئی نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر ہو اور میں بے چین ہو جاؤں تو وہ بے ایمانی کی علامت ہے۔ جب کنجری ناچتی ہو، ہجرا ناچتا ہو، لطیفوں کی گندیوں کی محفل ہو، وہاں پر تیرا رات کا بھی نہ پتہ ہوئے 9 بجے آئے ابھی تک روٹی نہیں کھلی، 3 بج گئے ہے نا، 9 بجے کا ٹائم تھا، 3 بج گئے، پھر انتظار میں بیٹھے ہیں، رونق لگی ہوئی ہے، کبھی ہجرے آ رہے ہیں، کبھی گانے لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ ایسی مجلسوں کے لیے لعنت کرتے ہیں فرشتے، جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے اس پر بھی لعنت ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ مجلسیں اگر خالص ہم نے اللہ کے لیے سجائی ہے، یہ والی مجلس، تو اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں جو اللہ کے لیے سجائی جاتی ہے، وہ گھیر کے آسمانوں تک فرشتے دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لہا ورحم، اللہم اغفر لہا ورحم، اللہم اغفر لہا ورحمھا واعف عنا انک انت الغفور۔ اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ یہ مجلسیں، شیطان تمہیں ان مجلسوں میں نہیں بیٹھنے دے گا، وہ تمہیں یاد آ جائے گا، کوئی کام یاد آ جائے گا، اوے گاڑی پارکنگ کے باہر کھڑی ہے، مسجد میں بیٹھے جوتے کا خیال آ رہا ہے، کوئی نمازی ساتھ کھڑا تو خیال آ رہا ہے جیب کترا نہ ہوئے، نماز میں بار بار دیکھتا ہوں پاکٹ کو کہ ہے موبائل یا پرس ہے کہ نہیں۔ یہ تو ہماری کیفیت ہے۔ جب اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہوگا، وجہت وجہی للہ فطر السماوات والارض، میں نے اپنا ہر طرف سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، ہر چیز میری اللہ کے لیے ہے۔ آج میری زندگی کس کے لیے ہے؟ اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے۔ اللہ نے تمہیں اسی میں مبتلا کر دیا، گھوم رہے ہو نا، انتریاں باہر ہیں تو بس نہ بیٹا بھولتا ہے، نہ بیٹی، نہ گھر، نہ دکان، پوری زندگی اسی میں گزر گئی، کچھ نہیں سیکھا، کوئی تیاری نہیں آخرت کی، کوئی تیاری نہیں آخرت کی۔ ہم مسلمان ہیں۔ صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہا کریں، جب نبی کا نام سنیں نا، میری بات یاد رکھنا، جو نہیں پڑھے گا درود، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب جبرائیل آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں کہا تھا؟ آپ نے فرمایا جبرائیل آئے، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا نام آئے اور جو درود نہ پڑھے، جو درود نہ پڑھے، چومے نہیں، جو درود نہ پڑھے اس پر لعنت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب فائدے کی بات ہے، جب بھی آپ ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نا، آپ کو اللہ 10 نیکی دے گا، آپ کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ نظر نہیں نہ آ رہی، نوٹ نظر آتا ہے، لال نوٹ ہے، اس کے لیے ہم جھپٹیں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ اور چوتھی بات جو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس میں بتائی اس حدیث میں، کہ 10 بار اللہ اس پر رحمت دی۔ کیا کر رہا تم نے؟ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، یا کچھ گیا؟ کتنی برکات آئیں، کتنی رحمتیں آئیں ہیں، لیکن یہ نفع ہمیں نہیں اچھا، ہم سے وہ کام کروائے جا رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ گئے کسی کے پاس، اس نے آپ کو تعویذ دے دیا، آپ کو دھاگا دے دیا،
کوئی ایسی چیز دے دی، آپ کا گمان آ گیا کہ اب مجھے کرنے کرانے کی کچھ ضرورت نہیں، اب یہ میں نے باندھ دیا دھاگا. آپ کتنے نوجوان کالا دھاگا باندھتے ہیں، لال باندھتے ہیں؟ کبھی پتہ کیا ہے کہ یہ کس کی ہے سنت؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی تحقیق کی ہے؟ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، پاکستان آ رہا تھا، دبئی ایئرپورٹ پہ رش تھا بہت، کوئی میرا تھا ایک ٹرنل ان کا ذرا کوئی وہ بنا رہے تھے، تو لائن لگی ہوئی، ساری نیشنلٹی مختلف، گورے بھی تھے، ایشین، انڈین، پاکستانی، اس طرح. میرے آگے ایک پیر کھڑا تھا، میں سمجھا یہ میاں بیوی ہیں. وہ انڈین تھے، ہندو تھے، دونوں نے نا، وہ لڑکی نے بھی اور لڑکے نے بھی، ایک نے کالا اور لال دھاگا دونوں اکٹھا باندھا ہوا تھا، ڈیزائن انہوں نے دونوں نے. میں نے ایسے ہی نا تھوڑا سا فری ہو کرنا، کیونکہ جو یہ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ نہیں بتا سکتے، جو یہ اپنے مذہب کے بارے میں بتا سکتا ہے. میں جتنی مرضی تحقیق کروں کہ میرے ذہن کے اندر تعصب ہے، میں تعصب کی نگاہ سے اس کے مذہب کو دیکھوں گا. یہی ہے نا، یہ فطرتاً بات ہے. میں نے ذرا سا فری ہو کر ان سے پوچھا، میں نے بولا آپ دونوں میاں بیوی ہیں؟ کہتے نہیں، ہم نا ایک کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں، تو ہم نا ورلڈ ٹور پہ کمپنی کی طرف سے. اچھا. تو میں نے بولا بیٹا میں نا ایک محقق ہوں، رائٹر بھی ہوں، تو اگر میں پرسنلی ایک سوال کروں آپ مجھے بتائیں گے؟ کہتے آپ پوچھیں. میں نے بولا یہ آپ نے جو یہ کالا دھاگا پہنا ہوا ہے، ایک لال پہنا ہوا ہے، تو یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا دیکھیں، جیسے رمضان آپ کا آتا ہے جس میں آپ روزے رکھتے ہیں،